اهدنا الصراط المستقيم۔ میں مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، مجھ پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، اور اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا، اور میں بے ساخت، مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمین چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد، لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا؟ ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا؟ ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا، علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور وہ گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے نہیں، پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی، تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو پھر میں خوش ہو گئی، باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یذوم خلیل۔ آؤ دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مجھ سے کہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوم ستدرکہ النکباء والحباب۔ او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔